اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ خالد صاحب سے گو کہ کم رہی، مگر اس کم عرصے میں ہم نے ان کو بہت زیادہ علم دوست پایا اور ان کو اور ان کے رفقا کو سب کو ہم نے نہ صرف علم دوست پایا بلکہ بڑا محبت والا پایا۔ اور شاید اسی لیے اس سے پہلے بھی جب میں حاضر ہوا تھا یہاں پہ ایک دفعہ گفتگو کے لیے، تب بھی علامہ صاحب نے جو موضوع مجھے کہا تھا وہ بڑا علمی موضوع تھا، اور آج بھی جو مجھے پیغام ملا ہے وہ ذرا علمی قسم کا پیغام ملا ہے۔ تو غالباً ان کی علم دوست طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی شاید ایسا کیا جاتا ہے۔ گو کہ یہ جو موضوع ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جو ایک آدھا اختلاف نظر آتا ہے وہ اس کی صرف ایک قسم پر ہے، لیکن ایصال ثواب پر نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی وہ صورتیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم دین اسلام کے اندر دو طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ ایک وہ معاملہ ہے جو براہ راست قرآن کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور ایک وہ معاملہ ہے جو قرآن اور حدیث کی موجود جو بھی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے کو اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ایصال ثواب کا طریقہ جس پہ کسی قسم کا کسی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ اور جیسا کہ کچھ دیر پہلے بھی یہاں پر مختلف مقررین نے آپ دوستوں کو عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ خالد صاحب کی محبت، یہاں پر بھی مدرسے کا اہتمام ہے، بچے جو ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا گیا کہ ایک مسجد کا انتظام جو کیا جا رہا ہے لہترار روڈ پہ، وہ بھی انہوں نے ہی زمین جو ہے وہ وقف کی، وہاں پہ بھی مدرسے کا انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ بچے اور بچیاں جو ہیں قرآن کی ہی نہیں بلکہ علوم الحدیث کی، علوم القرآن کی، علم الفقہ کی اور علم العقیدہ کی بھی تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بہت اچھی مثال ہے صدقہ جاریہ کی، کیونکہ اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جو قرآن اور حدیث سے براہ راست ہمیں معاملات ملے ہیں، بالکل واضح جس پہ تذکرہ ہے، اس کے اندر ایک صدقہ جاریہ، ایک اولاد صالح کی دعا، اور ایک وہ علم جو کسی شخص کی وجہ سے دوسرے نے حاصل کیا ہو، اس علم کا استعمال، اس شخص کے لیے استغفار، اس شخص کے لیے دعا، یہ تمام معاملات جو ہیں اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں۔ اور یہ جو قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہاں پر، یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام معاملات اس کے اندر پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے جب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، خالد صاحب کو اس کا حصہ جائے گا انشاءاللہ۔ اس تعلیم کے دوران ان لوگوں نے نماز پڑھنا سیکھی، جب تک زندگی میں یہ نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، خالد صاحب کو اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ وہ جو میں نے کہا دوسرا معاملہ کہ جی قرآن و حدیث کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے کو اخذ کیا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بچہ یا بچی کل کو اگر خود قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دے تو جب تک وہ قرآن کی تعلیم دے گا یا دے گی ان کو ثواب ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ جس کو تعلیم دیں گے جب وہ آگے قرآن پڑھیں گے تب ان کو ثواب ہوگا۔ یعنی یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو جب تک اس لڑی کے اندر کوئی ایک بچہ، کوئی ایک بچی، کوئی ایک مرد، کوئی ایک عورت جو ہے وہ قرآن مجید پڑھے گا یا سکھائے گا، ان کو تو پورا ثواب ملے گا، لیکن خالد صاحب کو اور ان کے تمام اہل خانہ اور رفقا
جن کا مشورہ اس سارے معاملات کے اندر شامل رہا ہے ان سب کو حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہ پڑھ کر جو پیش کرنے والی بات ہے ایصال ثواب میں، یہ وہ دوسرا معاملہ ہے جو قرآن اور حدیث کی مدد سے نتیجہ اخذ کیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو نہ رکھے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے جناب، بڑی نعمت سے محروم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے رواج ہیں، کوئی تیجا ہے، کوئی 10واں ہے، کوئی 40واں ہے۔ یہ تیجا 10واں 40واں تو ہمارے یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک بن گیا ہے ہمارے معاملات کے اندر۔ اس کے لیے کوئی تیجا 10واں 40واں ضروری نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں روز کیا جا سکتا ہے۔ اور میں اسی چیز کا مشورہ دیتا ہوں، ہمارے یہاں آپ کی دعا سے الحمدللہ جو سلسلہ میں بیعت لوگ ہیں ان کے اسباق میں یہ ایک سبق شامل ہے کہ روزانہ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، چاہے وہ صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص کیوں نہ ہو۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں اس کو یہ ان چند تاریخوں پہ ہی نہیں، ان کو تا حیات آپ اپنا لیجیے۔ کسی ایک نماز کے بعد 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تو فتن، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تو، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں پیش کیا جائے، اولیاء کرام، علماء کرام، ایسے تمام مسلمان جو اب تک تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر روزانہ باقاعدگی سے پیش کر دیا جائے۔ حدیث مبارکہ سے ایصال ثواب میں آپ یہ دیکھیے کہ عزیز کے لیے حج کرنا، عزیز کے لیے صدقہ کرنا، عزیز کے لیے نفل ادا کرنا، اگر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کر دینا، یہ سب چیزیں ایصال ثواب کی شکلیں ہیں، سوائے ایک قرآن خوانی پہ جو اختلاف رائے ہے، کسی چیز پہ باقی پہ کوئی اختلاف رائے نہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ علمی اختلاف رائے تو ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن انہی کے شاگرد عظیم امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ باقی سب کے قائل ہیں، وہ ایصال ثواب میں حج بدل کے قائل نہیں ہیں، انہی کے شاگرد ہیں۔ تو اختلاف رائے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ کم از کم وہ معاملات جو بالکل غیر اختلافی ہیں ہمیں نہ صرف اس میں شامل ہونا چاہیے بلکہ اس کی تلقین کرنی چاہیے، اس کی تعلیم کرنی چاہیے، اس کے معاملے میں تربیت کرنی چاہیے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنا کیا جائے۔ بات مقدار کی نہیں ہے، بات تعداد کی نہیں ہے، بات اخلاص کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے والد شاہ عبد الرحیم، ان کو خواہش ہوئی کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ جو ہے صدقہ کیا جائے، کچھ خدمت خلق کی جائے۔ جیب میں کچھ نہیں تھا، جیب میں کچھ نہیں تھا، تھوڑے سے بس ایسی اتنے سے بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت نے انہی کو جو ہے وہ خدمت خلق کے لیے بانٹ دیا۔ رات کو خواب میں زیارت رسول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھا یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے تحائف کا ایک پہاڑ ہے، انبار ہے، اور سب سے اوپر وہ تھوڑے سے ان کے چنے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی ہمیں کرنا ہے یہ سوچ کر نہیں کرنا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا تو 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف تو پڑھ ہی سکتا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں تو وہ اتنے سے مٹھی بھرے اگر چنے قبولیت پا سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کسی کو 1 گھونٹ پانی پلا دینا کیا نہیں پا سکتا؟ کیا کسی کو راستہ دکھا دینا جو ہے وہ نہیں پا سکتا؟ اور اگر ہم اپنی عادت بنا لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے نیک کام کیا، اگر اس سب کو بھی ایصال ثواب کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر میں روزانہ کی بنیاد پر ایصال ثواب میں یہ دعا کر دوں کہ یا اللہ، مثال کے طور پہ آپ کی دعا سے الحمدللہ مجھے ناچیز کی عادت ہے کہ میں مغرب کی نماز کی بات کرتا ہوں، تو
تو اگر میں دعا کر دوں کہ یا اللہ کل کی نماز مغرب سے لے کے ابھی تک جو بھی میں نے نیک کام کیا ہے، چاہے اس کے اندر کچھ پڑھنا شامل ہے، چاہے خدمت خلق شامل ہے، چاہے کسی کو پڑھانا شامل ہے، چاہے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنا شامل ہے، یا اللہ یہ سب میں ایصال ثواب میں تحفہ کرتا ہوں۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ دل میں نہ آئے کہ یار میں نے اتنی محنت کی ہے، میں یہ بانٹ دوں گا تو میرے پلے کیا رہ جائے گا۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پلے سب کچھ اسی طرح رہتا ہے، ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں، آپ سوچئے روزانہ اگر مجھ ناچیز کی طرف سے، آپ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے تھوڑا سا تحفہ جانا شروع ہو جائے، روزانہ کی بنیاد پہ صحابہ کرام کو جانا شروع ہو جائے، اولیاء اعظام کو جانا شروع ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام کو جانا شروع ہو جائے، آپ خود سوچئے کہ جہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ میں نے کسی کو قرآن پڑھایا، اس نے کسی کو پڑھایا، اس نے کسی کو پڑھایا، تا قیامت مجھے ثواب ملتا رہے گا، تو آپ مجھے بتائیے کہ تمام امت کو روز اگر میری طرف سے تحفہ ملے گا تو کیا وہ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو ایصال ثواب کی کم از کم یہ جو شکل ہے کہ جس کے اندر کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا جائے یا کوئی نیک کام کیا جائے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو ہم کر سکتے ہیں، کم از کم جس کو اختلاف ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرتے تھے تو 2 حصے کیا کرتے تھے، 2 جانور کرتے تھے، ایک اہل بیت کی طرف سے اور ایک تمام امت کی طرف سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے تلقین کی، یہ جو میں نے دونوں روایات پیش کی ہیں یہ ہماری کتب ستہ میں، جن کو ہمارے یہاں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اس میں موجود ہے، یہ کسی اور کتاب سے نہیں ہے۔ آپ کو کتب ستہ میں یہ روایت مل جائے گی کہ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے کہا، میں اصل الفاظ جو ہے وہ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں۔ تو یہ بہت واضح مثالیں ہیں غیر اختلافی ایصال ثواب کی صورتوں کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو نہ صرف خود بھی کرنا چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تلقین کریں، اس کی تعلیم دیں، اور زیادہ سے زیادہ آگے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے جو بھی رفقا ہیں ان کو ہم جو ہیں یہ سب کچھ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف یہ 30واں 10واں 40ویں پہ نہ رہیں، چاہے تھوڑا کریں، باقاعدگی سے کریں، روزانہ کریں، اور ان کے علاوہ بھی جب اللہ تعالیٰ کا اذن و توفیق ملے تو ہم کریں، نیک کام کریں، اس کا ثواب تمام امت کو بذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دینے کی عادت ڈالیں، تاکہ ہماری دنیا تو سنورے ہی سنورے، ہماری آخرت بھی سنورے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔